پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نماز۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ پڑھی اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا جملہ میں نے پڑھا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، وہ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی سے آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ پچھلے جمعہ اس عنوان کی اہمیت اور اس کے متعلق چند چیزیں میں نے بتا کر میں نے کہا کہ اگلی جمعہ اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ غور و فکر کریں گے، یہ بات کہی تھی۔ واقعتاً اگر ایمان کا جذبہ ہوتا، ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہوتی، اللہ کے قرآن سے محبت ہوتی، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت ہوتی، تو شاید کہ پوری مسجد 1 بجے بھر کر چھلک رہی ہوتی۔ ایک اشتہار لگاؤ، ایک عنوان دے دو، باہر سے خطیب کو بلاؤ، ایک مقرر کو بلاؤ، پھر اس وقت ہمارا مزاج اور ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ الگ کریڈٹ ہوتا ہے۔ وہی باتیں بالکل جمعہ میں ملتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ایک عادت سی بن گئی
جہاں 1:30 بجے جمعہ کا خطبہ ختم ہو رہا ہے 1:20 کو مساجد میں جاؤ، جہاں 1:45 کو بیان ختم ہو رہا ہے 1:30 بجے مساجد میں جاؤ۔ یہ جو بری عادت، یہ جو بری لت لگی ہے امت مسلمہ کو، یہی بے دینی کا بڑا ثبوت ہے۔ آج دنیا کے اندر جو حالات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اور ادھر اس ملک کے اندر رہنے والا کافر مشرک کہہ رہا ہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے۔ ایک طرف عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مذہب عیسائیت خطرے میں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کو اپنا دھرم خطرے میں لگ رہا ہے، ہر شخص کو اپنا مذہب خطرے میں لگ رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مذہب اسلام آج اور کل کی دین نہیں ہے، اور ہندوازم کل کا نیا پیدا ہوا مذہب نہیں ہے، عیسائیت کل کا وجود میں آیا ہوا مذہب نہیں ہے۔ تو پھر ہر شخص کو اس بات کا خدشہ کیوں ہے؟ ہر شخص کو یہ بات کیوں ستا رہی ہے؟ ہر شخص کو کیوں اس بات کی پریشانی لاحق ہے کہ ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارا دین خطرے میں ہے؟ حقیقت اگر دیکھا جائے تو مذہب کے ماننے والے خطرے میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کسی بھی مذہب پر چلنے والا اس کے اپنے مذہب پر نہیں ہے۔ ہر مذہب پر چلنے والا مسلمان اسلام پر باقی نہیں ہے، عیسائی مذہب عیسائیت پر باقی نہیں ہے، ہندو اپنا جو اصل مذہب ہے اس مذہب پر باقی نہیں ہے۔ اب سب کو لگ رہا ہے، مسلمان کو لگ رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، ہندو کو لگ رہا ہے کہ ہمارا موقف خطرے میں ہے، عیسائی کو لگ رہا ہے کہ ہمارا موقف خطرے میں ہے۔ اللہ کی قسم کسی کا موقف خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں ہے تو موقف کو ماننے والے خطرے میں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ وہ دین ہے، یہ مذہب ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، حضور کو، اور جتنے دنیا کے اندر پیغمبر آئے ان سب کو دین جو دے کر بھیجا گیا، مذہب جو دے کر بھیجا گیا، وہ دین وہ مذہب پوری امانتداری کے ساتھ دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا مطلب ہے؟ لیظہرہ کہا گیا اس کو ظاہر کرو، اس کو غالب کرو سب پر۔ مذہب اسلام نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہ تنا اور یہ وہ پودا نہیں ہے کہ کل برسات پڑی ہے، برسات کے پانی کو اگ کر پک کر کھڑا ہونے والا پودا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اول الناس، دنیا کے اندر انسانیت کا جو سلسلہ چلا ہے، دنیا کے اندر انسانیت جو شروع ہوئی ہے، یہ انسانیت کی شروعات ہی مذہب اسلام ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے مزاج میں سورج کی وندنا نہیں تھی، بت پرستی نہیں تھی، صنم پرستی نہیں تھی، درختوں کو پوجنا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس چیز کو لے کر دنیا کے اندر آئے وہ یہ کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔
یہ مذہب اسلام کا موقف ہے، اور جب تک دنیا ہے تب تک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مذہب اسلام باقی ہے اور باقی رہے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو کھینچ کر اٹھا کر پھینک دیا جائے، اس کو نکال کر پھینک دیا جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، کہا لا الہ الا اللہ، آگے کا جو جملہ ہے وہ کہا کہ آدم صفی اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، کہا کہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جتنے پیغمبر آئے سب کی بنیاد یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یہ جو مذہب ہے، یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ نیا نہیں ہے اور یہ بے بنیاد بھی نہیں ہے اور یہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ رسول اللہ آپ دنیا کے اندر جاؤ، لیظہرہ علی الدین کلی، تمام ادیان پر اس کو غالب کرو۔ اور اس آیت سے پہلے جو جملہ ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یا اس آیت کے اندر امن کا لفظ ہے، انشاءاللہ آمینین۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر لیظہرہ کا لفظ ہے، ہر لفظ ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ ہے، ہر آیت ایک آیت کے ساتھ جوڑ ہے۔ جب آیتیں جڑتی ہیں تو معنی اور مفاہیم پیدا ہوتے ہیں۔ یا آیت کے اندر امن کا لفظ ہے یا اظہار کا لفظ ہے، مطلب مذہب اسلام امن کے ساتھ قائم ہے۔ اسلام کے معنی ہی آتے ہیں سلامتی کے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہندوؤں کا جو دھرم ہے، یہ ہندو کا لفظ پورے ان کے جتنی مذہبی کتابیں ہیں، ان پوری مذہبی کتابوں کے اندر ہندو کا شبد اور لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ اگر پوری تحقیق کی جائے، اس کو پورا کھنگالا اور نکالا جائے تو یہ جو لفظ ہے بعد کی ایجاد کردہ ہے، برامنس کی دین ہے۔ حقیقت میں ہندو کا لفظ ان کی مذہبی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ پھر یہ مذہب کا اصل نام آ کر سناتن ہے۔ سناتن کے معنی آتے ہیں سلامتی کے، اور اسلام کے معنی بھی آتے ہیں سلامتی کے۔ جب سناتن کے معنی بھی آئے سلامتی کے اور اسلام کے معنی بھی آئے سلامتی کے، اسی طرح پورے ادیان، اسی طرح پورے مذاہب کو اگر کھنگال کر دیکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ کسی بھی مذہب کے اندر نہ دہشت گردی کی تعلیم ہے، نہ مار توڑ کی تعلیم ہے، نہ کسی کو قتل کرنے کی تعلیم ہے۔ اگر کہیں ہے تو پورے فوائد و قیود کے ساتھ ہے۔ ہر مذہب کے اندر جہاد ہے، ہر مذہب کے اندر غزوات ہیں، ہر مذہب کے اندر تلوار اٹھانا بھی ہے، ہر مذہب کے اندر اخلاق بھی ہے، ہر مذہب کے اندر کردار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن مذہب اسلام ہی کیوں ٹارگیٹ پر ہے؟ اس لیے کہ مذہب اسلام شروع ہی سے کفار کے ٹارگیٹ پر ہے، اور وہ ہوگا، وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ پچھلے ہندوستان کے اندر دھرم سنسد کے نام پر ایک سبھا بلائی گئی۔ یہاں دھرم سنسد کے اندر جو باتیں کی گئی وہ پوری کی پوری باتیں یہی تھی کہ مسلمانوں کو مار دیا جائے، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مذہب اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔
मजहब इस्लाम को जड़ से निकाल कर फेंक दिया जाए, मजहब इस्लाम का किला कमा कर दिया जाए, इस तरह की बातें हो रही थी और ढके छुपे तरीके पर नहीं थी और बिल्कुल छुपे छुपाए अंदाज में नहीं थी। बरमला ये लोग स्टेज लगाकर हुकूमत का अमला था, पुलिस का अमला था, इन सब की निगरानी में ये बात कही जा रही थी इस सरजमीन से, हिंदुस्तान से मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, इसकी जड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। लेकिन पूरे संसद के अंदर ये एक आदमी, पूरे संसद के अंदर एक आदमी ऐसा था जो वहां से उठा और उठकर उसने साफ कहा, तुम देश को तकसीम करने की बात कर रहे हो, किसी मजहब के खिलाफ इतनी फहश बातें कहना, किसी मजहब के खिलाफ इतना जहर उगलना, मैं समझता हूं ये ना अमन की अलामत है, ना अमन की बात है। हम मजहबी गुरु होकर, हम ये ज्ञानी होकर, हम मजहब को सिखाने वाले होकर हम मजहब का किला कमा कर रहे हैं। हमारी इन बातों से हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है। ये किसने कहा? उसी संसद के अंदर एक पुजारी, एक पंडित ने कहा और कहकर चला गया। बकिया जितने अफराद थे सबकी जबानों पर एक ही बात थी, मजहब इस्लाम को ख़त्म करो, मुसलमानों को मारो तोड़ो। ये बातें तो पहले से होती आ रही हैं, ये बातें अब भी हो रही हैं, लेकिन क्या कुरान करीम के अंदर इसका कहीं तज़किरा है कि कुफ़ार मुशरिकीन तुम्हारे साथ इस तरह करेंगे, मुशरिकीन तुम्हारे साथ ऐसे हालात लाएंगे? तो फिर उस वक़्त कुरान की रोशनी में, अल्लाह की किताब की रोशनी में, अल्लाह के नबी हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की रोशनी में हमारे लिए क्या लाई है, अमल है। कुरान करीम में सूरह आली इमरान में एक मौके पर अल्लाह ने फरमाया, लतुबलउन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। पहला ही मसला, लतुबलउन्ना, जरूर भी जरूर तुम आजमाए जाओगे। मुसलमान है, हालत ईमान में है, अब ये खरा है या खोटा है? अल्लाह की कसम मजहब इस्लाम खतरे में नहीं है। किसी का बाप अब तक दुनिया पर ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई मैं का लाल, किसी माँ ने ऐसा बच्चा धरती पर नहीं जना है जो मजहब इस्लाम का एक बाल भी बेगा कर सके। ये चैलेंज है। क्यों? इतना आसान थोड़ी है। फिर मसला क्या है? मसला है कि मजहब इस्लाम खतरे में नहीं है। ऐसी तहरीकें, ऐसे लोग, ऐसे बरसाती मेंढक हर जमाने में पैदा हुए, खत्म हो गए। एक बरसात होती है, कीड़े पतिंगे पैदा होते, दूसरी बरसात होती है, कीड़े और पतिंगे मर जाते। तुम लाख धर्म संसद बुला लो, तुम लाख प्रोग्राम्स कर लो, तुम लाख धरने दे लो, हुकूमत तुम्हारी, अदालतें तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, पावर तुम्हारा, लेकिन मेरा वो रब है, उसके हाथ में पूरी ताकतें हैं, उसके हाथ में पूरी कुव्वतें हैं। बावजूद जाहिरी ताकतों के मेरा रब कह रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूं। जिस चीज को ये लोग नाफे समझ रहे हैं, अल्लाह इसी चीज को नुकसान में तब्दील कर देंगे। एक कश्ती है, एक नौका है, जिस कश्ती पर हम चल रहे हैं, हम समझते हैं कि ये कश्ती फी नफ्स ही नफा बख्श है। नहीं नहीं, फी नफ्स ही नफा बख्श नहीं है, अल्लाह के हुक्म से नफा बख्श है। ये कश्ती चलने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। ये कश्ती चलाने में चलाने वाले के हाथ पैर
کشتی درمیان سمندر میں رہ کے رہ جائے گی. چلنے والی کشتی مچھلیوں کو اللہ حکم دے اے سمندر کی مخلوق اپنا ایک پر مار. جب اللہ کے حکم سے سمندر کی مچھلی ایک پر مارتی ہے تو پہاڑ کی طرح نظر آنے والا جہاز ایک ریزے تنکے کی طرح لمحوں میں کنورٹ ہو کر ڈوب جاتا ہے. سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. آج سبھا تمہاری ہے, طاقتیں تمہاری ہیں, لیکن اللہ کی قدرت پر دیکھ مسلمان. اے مومن, اگر تو حقیقت میں مومن ہے, اگر تو حقیقت میں صاحب ایمان ہے, تیرے دل کے اندر ایمان پلتا ہے, اے مسلمان تیرے دل کے اندر اسلام زندہ ہے, ایمان کی طاقت ہے, ایمان کی قوت اور حرارت ہے. ان کی لاکھ طاقتوں کے باوجود دیکھ اللہ کی ذات کو, دیکھ اللہ کی قدرت کو, تصور کر فرعون کی طاقت کو, اور دیکھ اللہ کا فرعون کو ملیا میٹ کرنا. نمرود کی طاقت کو دیکھ, پھر دیکھ اللہ کا نمرود کو ملیا میٹ کرنا. زمانے میں ایسے فرعون, زمانے میں ایسے نمرود, نریندر مودی جیسے بہت سارے آئے اور چلے گئے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, جب اللہ کی ایک نظر پڑتی ہے تو حکومتیں سلب ہو جاتی ہے. کل تک جو کسی ملک کا پریزیڈنٹ تھا اس کے آگے پیچھے نوکر و چاکر گھومتے تھے, اللہ نے چاہا تو دماغ کی ایک رگ کھینچ کے رکھ دی. کل تک جو بڑی بڑی مسجدوں پر بیٹھا کرتا تھا آج کوڑے کچرے میں بیٹھ کر پائخانہ کھانے پر مجبور ہے. اللہ کے دین سے ٹکرانے کی بات کرتے ہو, اللہ کے دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو. ارے ایسے ہوا کے کیڑے اور پتنگ, کیڑے مکوڑے آئے اور چلے گئے, لیکن میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ان حالات میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ کبھی یوٹیوب آن کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں دھرم سنسد کو دیکھ کر, اور کیا بھائی اتنی بڑی طاقت جمع ہو گئی ایک جگہ, سارے کفار ایک جگہ جمع ہو گئے, سارے مشرک ایک جگہ جمع ہو گئے. ہر شخص کی زبان پر مسلمان کو مارنے کی بات, ہر شخص کی زبان پر مسلمان کو کاٹ کھانے کی بات. ارے یہ کریں گے, کتوں کا کام بھوگنا ہے, یہ بھوگتے رہیں گے, ان کو بھوگنے کے لیے چھوڑو. ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت ہمارے لیے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور اللہ صاحب ایمان لوگوں کو, اصحاب ایمان کو ان حالات میں آزماتے ہیں, ان حالات میں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اور اللہ پیغام دے رہے کہ مسلمان اسلام خطرے میں نہیں ہے, اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. تیرے دل کے اندر جو اسلام ہے اس کی آزمائش کا وقت ہے. تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے, تیری زندگی کے اندر جو اسلام ہے, تیری زندگی کے اندر جو ایمان ہے, اس کی آزمائش کا وقت ہے. اسلام کی آزمائش کا وقت نہیں ہے, مسلمان کی آزمائش کا وقت ہے. اس فرق کو سمجھیں تھوڑا سا. یہ فرق کب سمجھ میں آتا ہے؟ ہم جب قرآن دیکھتے ہیں, جب احادیث دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی کی سیرت دیکھتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے فرق کیا ہے, کب کیا سمجھنا چاہیے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ, ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہارے اموال کے ذریعے سے. اب میں تھوڑا اس کی وضاحت کر دوں. اموال کے ذریعے سے آزمانا کیا ہے؟ دو طرح سے ہے. دیکھو, آئے دن دکان کس کی ہے؟ دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے HKGL, ہاں لیبل لگ گیا, مسلمان کی دکان ہے. شیراز ٹریڈرز مسلمان کی دکان ہے. اللہ مالک مسلمان کی دکان ہے. یا رب مسلمان کی دکان ہے. نام لکھتے نا ہمیں, ماں کی دعا مسلمان کا نام ہے. ہماری گاڑی پر توکل علی اللہ, ہاں مسلمان کی گاڑی ہے. HKGL مسلمان کی گاڑی ہے. ہمارے بورڈ, ہمارے نمبر پلیٹ, ہمارے دکانوں کے جو بورڈ ہے, یہ دیکھ کر مشرکین کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مسلمانوں کی مالیت ہے, یہ دکان مسلمان کا ہے, یہ لاری مسلمان کی ہے, یہ کار مسلمان کی ہے. اس لیے کہ اس کار کے گلاس پر جو لکھا ہوا ہے
وَهَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لکھا ہوا ہے، اس کار کے گلاس پر جو لکھا ہوا ہے وہ توکل علی اللہ لکھا ہوا ہے، اس گاڑی کے نمبر پلیٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کوشش کیا کریں گے؟ ہماری گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پورے ہندوستان کے اندر ہو رہا۔ رات میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، صبح میں دیکھا آگ لگ گئی ہے۔ لاری کس کی تھی؟ مالیت کس کی تھی؟ کار کس کی تھی؟ بائک کس کی تھی؟ دکان کس کی تھی؟ مسلمان کی تھی۔ نمبر پلیٹ لکھا ہوا تھا، بورڈ دیکھ کر نظر آتش کر دیا گیا۔ اب اس موقع پر کیا ہے؟ اسلام خطرے میں ہے یا مسلمان خطرے میں ہے؟ آپ بتائیے۔ مالیت کا نقصان ہوا ہے، ملکیت کا نقصان ہوا ہے، دکان چلی ہے، نقصان ہوا ہے، اس موقع پر مسلمان تیرے لئے حکم کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں تیرے لئے؟ اب تیرے لئے آزمائش کا وقت ہے۔ کبھی کفار کے مجمع میں کھڑے ہو کر حق کی بات کرو، کفار کے جمع غفیر میں کھڑے ہو کر حق بولو، وہاں سے آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ تمہارے اوپر مقدمے بنیں گے، تمہارے اوپر لاٹھیاں چلے گی، تمہیں گالیاں دی جائے گی، تمہیں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج بھی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب قبلہ دامت برکاتہم داعیہ کبیر، اس ہندوستان کے بہت بڑے داعی ہیں، داعیہ اسلام ہیں، بہت بڑے داعی ہیں، آج ہندوستان کی جیلوں کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر سزائیں بھگت رہی ہے۔ کیوں؟ یہ سب آزمائش ہوگی، کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے، کبھی ان کی گالیاں، کبھی پولیس کے ڈنڈے، کبھی کچھ آزمائش ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مسلمان تجھے آزمایا جائے گا۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے وقت میں دنیا کے اندر حضور آئے، اللہ کے نبی نے دین اسلام کا پیغام دیا۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، اسلام میں ایمان میں آنے سے پہلے ان کے عطر کیا، ان کے خوشبو کیا، ان کے بال رکھنے کا انداز کیا، ان کا ہیئر سٹائل کیا، ان کے کپڑے کیا، جس گلی سے گزرتے گلی کی نوجوان لڑکیاں کہتی تھی مصعب بن عمیر جا رہا ہے، گلی کی لڑکیاں کہتی تھی مصعب بن عمیر کا گزر ہو رہا ہے، شہزادے کا گزر ہو رہا ہے۔ اتنی قیمتی خوشبوات تاریخ میں ایک بات لکھی ہے، مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے تھے بہت دیر تک اس گلی کے اندر خوشبو مہکتی تھی۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، صحابہ کو دین سکھلایا، صحابہ کو ایمان بتلایا، صحابہ کے سامنے ایمان لانے کے بعد پھول کی مالا نہیں تھی، صحابہ کے سامنے کانٹوں کے راستے تھے، خاردار رائے تھی۔ اسلام پروان چڑھا ہے، اسلام بن پائے تو میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم ایک وقت مسجد میں نیند کی قربانی دے کر نماز کے لیے اٹھ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے۔ 80 سال کی عمر میں ہم اللہ کے نبی کی سنت اپنے چہرے پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کون سے اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں بتائیے؟ اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیا اپنے اموال کی قربانی دیں گے؟ ہم کیا اپنے جانوں کی قربانی دیں گے؟ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر جان دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ جس کا ایمان سمیہ کی طرح ہوگا اسی کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے، جس کے ایمان کی حرارت حضرت حسین کی طرح ہوگی اسی کے لیے یہ چیز آسان ہے، جس کے ایمان کی کیفیت ابو بکر صدیق کے جیسی ہوگی وہی پتھروں میں ڈوب کر بھی اوپر اٹھ سکتا ہے، جس کے ایمان کی طاقت عمر فاروق کے جیسی ہوگی وہی مسلح پر شہادت کروا سکتا ہے، جس کے ایمان کی حرارت عثمان غنی کے جیسی ہوگی وہی اسلام کے لیے قربانی دے سکتا ہے۔
آج ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے ہم نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، اسلام کو ہم نے اس کی شبیہ بگاڑ رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں اور آپ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ کافر نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ نبی کی ذات کیا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ وہ تو کتوں کی طرح ہے، وہ بھوک رہے، وہ بھوک کر چلے جائیں گے، لیکن یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مسلمان، جب تو اسلام قبول کر کے، جب تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ گیا، جب تم مسلمان کہلاتا ہے، اب پھر تیرے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یہ ایمان کی اسکول ہے، یہ ایمان کی یونیورسٹی ہے، یہ اسلام کی کالج ہے۔ جس کا داخلہ نہیں ہے یونیورسٹی میں، جس کا داخلہ نہیں ہے کالج اور اسکول میں، جس کا داخلہ نہیں ہے مدرسے میں، اس کا امتحان نہیں ہے۔ مدرسے والے، یونیورسٹی والے، کالجز والے، اسکول والے اس کا امتحان نہیں لیتے، اسے امتحان کا پرچہ ہی نہیں دیتے۔ جس کا داخلہ ہو گیا امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ ہمارا داخلہ ہو چکا ہے اسلام کی یونیورسٹی میں، ہمارا داخلہ ہو چکا ہے اسلام کی اسکول میں، اسلام کی کالج میں۔ ہم داخلہ بھی لے لیے ہیں اور پھر ہم قربانیوں سے کتراتے بھی ہیں، ہم قربانیوں سے بھاگتے بھی ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے یا منافق؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہی تھا وہ دور منافقین کا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جہاد کا موقع ہوتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ہوتا، جب اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے کا موقع ہوتا، حضور کو پہرا دینے کا موقع ہوتا، اسلام کی آبیاری کا موقع ہوتا، اپنی گردن کٹا کر، اپنے خون کی شہادت بلیدان دے کر اسلام کی آبیاری کا مسئلہ ہوتا، اس وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے والے وہی لوگ تھے جن کو اسلام نے، جس کو قرآن نے منافق کے لفظ سے گردانا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پر غور کرے۔ میں کسی کے لیے نہیں کہتا، میں قرآن کا ضابطہ بتا رہا ہوں پوری امت مسلمہ کے سامنے۔ اسے رکھ کر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں ہم لوگ میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ آیا میں ابو بکر صدیق کی کیٹیگری میں ہوں یا عبداللہ بن ابی بن سلول کی کیٹیگری میں ہوں؟ یا ہر شخص اپنے گریبان میں نگاہ ڈال کر جھانک کر دیکھے۔ نبی پر پتھر پڑتے ہیں، ابو بکر صدیق اس طرح لیٹ جاتے ہیں، نبی پر اتنے پتھر برسے، حضور پہ ایک پتھر نہیں لگا، ابو بکر صدیق کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی۔ اتنے پتھر برسے، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر لے جایا گیا، ہوش آیا، ابو بکر بیٹے ایک لقمہ کھا لو، ماں سرانے کھڑی ہے، کہہ رہے کہ بیٹا 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے، ایک لقمہ کھا لے۔ کیا ابو بکر قربان جاؤں، اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میں امت نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر تیرا حق میں کیسے ادا کروں؟ ابو بکر تیرا حق تو قیامت میں بھی ادا نہیں ہو پائے گا، تو وہ ہے میرا یار غار ہے، تو میرا رفیق ہے، تو میرا حضرت کا ساتھی ہے۔ ابو بکر میں تیری قربانیوں کا کیا صلہ دوں؟ ابو بکر میں تیری قربانیوں کا کیا بدلہ دوں؟ دنیا میں تو نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ خود کہے جسے ابو بکر تیری قربانیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کی جزا تجھے اللہ دے گا۔ اس طرح سایہ کیے ہوئے پتھر برس رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد ہوش آتا ہے، ابو بکر کی والدہ کھڑے ہو کر کہتے بیٹے 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے، ایک لقمہ کھا لے۔ ابو بکر کہتا ہے امی پہلے مجھے رسول اللہ کا دیدار کراؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے محبوب کیسے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے رسول کے چہرے کو۔ اللہ کے
کائنات سلامت ہے. جو منظر میں نے دیکھا ہے، میرے پیٹھ پر پتھر برس رہے تھے، میں پیٹھ سے سایہ کیے ہوئے تھا، میں پہلے رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بات مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات پہنچی. حضور دوڑے دوڑے تشریف لائے. حبیب اور محبوب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی محبت میں غرق ہیں. ادھر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، ادھر حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو چھلکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ایک لقمہ تو کھا لو. آج تمہارا پیغمبر تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے، پیغمبر کے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا لو. اللہ کے نبی کے چہرے انور کو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا، فرمایا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا میرا جی بھر گیا. یہ محبت، اب یہ وقت ایسا ہے آپ اسلام کے لیے ایسی قربانیوں کا وقت ہے. مسلمانوں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. ہر شخص نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو میں یا ابو بکر صدیق کی کیٹیگری میں ہوں. جنگ احد کا موقع تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ سپاہی روانہ تھے. عین موقع پر جا کر عبداللہ ابی بن سلول نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، اسلام کی آبیاری کے لیے ہم اپنی گردن نہیں کٹا سکتے. عبداللہ بن ابی بن سلول ہاتھ بلند کر کے کہتا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. واپس لوٹ کر آئے. اللہ کے نبی اللہ کی ذات پر یقین کیے ہوئے اپنے مٹھی بھر صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں جا رہے ہیں. ایک طرف ابو بکر اپنی پیٹھ دے کر مصطفیٰ کو پتھر لگنے سے بچا رہا ہے، ایک طرف عبداللہ بن ابی بن سلول ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہم تیری راہ میں نہیں چل سکتے. اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنے کا وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. مسلمانوں، اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں. اس لیے کہ اب بیٹھ کر سوچو تم یا ابو بکر کی کیٹیگری میں ہو یا عبداللہ بن ابی بن سلول کی کیٹیگری میں ہو. اتنے بڑے حوصلے کی ضرورت آج پھر ضرورت ہے. اسلام کی آبیاری کے لیے مسلمان کو پھر تازہ دم ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے پس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. آج امت مسلمہ میں سے علماء بھی، مشائخ بھی، صوفیاء بھی، عوام بھی، قائدین بھی، ہمارے لیڈر بھی، سب کا رونا ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ایمپاور بنا کر کھڑا کرو، اپنے آپ کو طاقتور قوی بنا کر کھڑا کرو. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. زمانہ آپ کے مدد کے لیے نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ان تتولوا استبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. میرے ذہن پر قرآن کھلتا جا رہا ہے. میں کیا بتاؤں امت مسلمہ کی رہبری کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن سے بڑا ہمارا رہبر نہیں، اور قرآن کے ترجمان کے لیے مصطفیٰ سے بڑے ہمیں لیڈر کی ضرورت نہیں. مسلمانوں، ہاں دیکھیے رونا رو رہے ہم سب لوگ. آئے دن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آئے دن مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہے ہیں. لیکن اس کا حل بھی تو ہے، اس کا حل بھی تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے آپ کو لاوارث بنا کے چھوڑ دیا ہو، مصطفیٰ نے آپ کو لاوارث بنا کے چھوڑ دیا ہو. ایسا نہیں ہے. اس مصطفیٰ کی امت میں ایسے جری لوگ، ایسے رہبر، ایسے رہنما قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. میں اس آیت پر گفتگو تو کرنا چاہتا تھا، لیکن ابتدائی مرحلے میں آیت کا جو پہلا جملہ ہے میں اس کی پوری وضاحت نہیں کر سکا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس آیت میں اور 4 جملے آگے ہیں، تھوڑا وقت پر آؤ، یہ 4 جملے کی وضاحت سن لو کہ ان حالات میں قرآن ہمارے لیے کیا حکم دیتا ہے، ان حالات میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے، یہ سنو، اور یہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کی بہت ضرورت ہے. یہ آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی، وہ چاروں کی چاروں چیزیں آج ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد آگے 2 چیزیں امت کے لیے بیان کی گئی آیت کے اندر. کل 6 چیزیں ہیں
یہ دامن مضبوطی سے پکڑ لے. آج کے حالات کا حل یہی ہے. تو اگلے جمعہ آئیں گے جلدی, تھوڑا جلدی آؤ. دیکھو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کھلتی ہے باتیں, یہ مطالعے میں نہیں رہتی, اتنی گہرائی سے مطالعہ کر نہیں آتا. میں قرآن دیکھتا ہوں, دیکھ کر آتا ہوں. میں جب یہاں کر بیٹھتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کس کی دعائیں رہتی ہیں, کون بندہ تڑپ لے کر بیٹھتا ہے. دیکھو مجمع میں کوئی ایک تو ایسا انسان ہوتا ہے, اللہ اس کی زبان سے امت کے حالات, اس کے درد کو نکال. آپ میں سے کوئی بندہ ضرور ایسا ہے جس کی تڑپ اور جس کے فکروں کے نتیجے میں اللہ ہماری زبانوں سے یہ بات نکالتے ہیں. امت مسلمہ کا درد یہ منتقل ہوتا ہے, یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا ہوگا مجمع کے اندر جس کا درد, جس کی کیفیات ہماری زبان پر آتی ہیں, اسے بولتے ہیں. اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے, جمعہ میں اب یہ عنوان چل رہا ہے ایسا نہیں, بلکہ ہر جمعہ ایک پابندی کرو. 1 بجے آ جاؤ, یہ وعدہ ہے 1:30 بجے آپ حضرات چلے جاؤ. تھوڑی دیر کیوں لے لیتے ہیں ہم, اس لیے کہ آخر میں آنے والے مجمع کا کچھ فائدہ ہو جائے. ہماری عادت بن گئی نا 1:20 کو آنے کی, یہ عادت ذرا ختم کرو. 1:20 کو آنے والے مجمع کا خیال کرتے ہوئے آگے 10 منٹ بڑھا لیتے ہیں. یہ تک مقصد رہتا تو کیا بھی نہیں, تاکہ آخر میں آنے والی امت کا کچھ فائدہ ہو جائے. کچھ قرآن و حدیث کی بات یہ بھی سن لے, کچھ قرآن کے سلسلے میں ان کو بھی معلومات ہو جائے. یہ بات ہے. آج امت کے لیے قرآن کے علوم کی روشنی میں چلنے کی بہت ضرورت ہے. اس لیے آج کے ان حالات کا جو حل ہے کہ قرآن کی آیت میں پورے آیت پر گفتگو کرنا چاہتا تھا, وقت بھی ہوگا. اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو, اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.